قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا دو مقامات پر ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی کہ اب میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرنے لگا ہوں جن سے مقابلے کی تم میں سے کسی میں سخت نہیں ہے۔ اس دور رانیے میں یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور وہ پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اس قوم سے نجات دے۔ اگر اس وقت 7 ارب انسان ہے، 7,000 ارب یہ موجود ہوں گے کہیں۔ آج ہم قرآن و سائنس کی روشنی میں ایک دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کریں گے، یاجوج اور ماجوج۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے۔ یاجوج ماجوج کی اصل حقیقت کیا ہے، کہاں قید ہیں، ان کے ظہور سے متعلق سائنسی اور دینی پہلو کیا ہیں، کیا یاجوج اور ماجوج کا ظہور واقعی قریب ہے اور سورہ کہف میں ان کا ذکر کیوں آیا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب سے۔ علی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سر، قرآن مجید کی روشنی میں یاجوج اور ماجوج کی اصل حقیقت کیا ہے اور انسانوں سے یہ کوئی مختلف مخلوق ہے یا پھر انسانوں کی ہی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ چونکہ بڑا اہم اور بڑا کنفیوژنگ ٹاپک ہے تو اس پر میں تھوڑی سی 2 منٹ کی مقدمہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ضرور۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا 2 مقامات پر ذکر ہے۔ اچھا، اس کے بعد احادیث میں اس پر بڑی صراحت ہے اور بہت زیادہ اس پر احادیث میں تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں، کتاب الفتن میں یا جو آخرت اور قیامت کے ابواب ہیں اس پر صراحت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، ہمارے سامعین بھی اور ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، یہ قرآن مجید کے متشابہات میں سے ہے۔ اس تصور پر مدار نجات نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا ہم سے قبر میں حشر میں جی یاجوج ماجوج کون تھے، آپ لوگ کیا جانتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے متشابہات میں سے ہے، اور اس متشابہات کے متعلق عقیدہ یہ ہوتا ہے جو اہل سنت کا ہمیشہ سے رہا ہے اور جو امت کے بڑے سے کرا ہے کہ جس طرح قرآن اور سنت میں آیا ہے آپ اس کو مان لیں۔ اس کی توجیحات پھر اہل علم پر یہ لازم اور واجب ہوتا ہے کہ متشابہات میں اول تو الجھیں نہ، سیکنڈلی اگر الجھیں اور الجھا دیا جائے اور اسلام دشمنوں کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جائیں تو پھر اس دور کے اہل علم پر لازم ہے کہ اس کی ایسی توجیہ پیش کریں جس سے قرآنی نقطہ نظر بھی اس کا بھی دفاع ہو اور جتنے اسلام پر تصورات، اسلام پر وارد ہوتے اعتراضات وہ بھی ہٹ جائیں۔ اب ہم اس مقدمے کے بعد بات کرتے ہیں اس کا علامات کبریٰ، قیامت کے علامات کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلی قیامت کی جو بڑی علامت ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے، پھر دجال کی آمد ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور پھر چلتے چلتے یاجوج اور ماجوج آئیں گے۔ یہ کون قوم ہوگی؟ جب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دجال کو مار دیں گے، امام مہدی کا وصال ہو جائے گا، فلسطین میں ان کی قبر انور بن جائے گی، اس کے بعد جا کے حضرت عیسیٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی کہ اب میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرنے لگا ہوں جن سے مقابلے کی تم میں سے کسی میں سخت نہیں ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو لے کر اے عیسیٰ کوہ طور پر چلا جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے جائیں گے اور اس دور رانیے میں یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور وہ پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، ہر شہر میں جائیں گے۔ اس کے بعد بحیرہ تبریہ کا پانی پی لیں گے جس پر ہم ایک پورا پروگرام کر چکے ہیں۔ چلتے 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 بالآخر وہ اہل زمین کو ہلاک کریں گے، پھر وہ اہل آسمان کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، تیر ماریں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کے زمین پر گریں گے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مسلمان کوہ طور پر ہوں گے وہاں قحط سالی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اس قوم سے نجات دے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا فرما دے گا جس کی تکلیف سے بیک آن یہ مر جائیں گے سارے کے سارے۔ پھر کوہ طور سے حضرت عیسیٰ نیچے جب قدم رکھیں گے تو ان کی وہ خون سے اور چربی سے وہ بدبو ہوگی ساری، وہ پھر واپس قدم اٹھائیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ اس سے نجات دے۔ پھر اونٹ کی گردن کی طرح کے فرشتے ہوں گے، ایک پرندے ہوں گے اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کو اٹھا کے کہاں پھینکیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر ایک بارش آئے گی جو ان سب کو ان کا خون اور سب کچھ بہا دے گی اور پھر زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا بہت ساری احادیث کا ملا جلا کے۔ اب جو ایکچول پرابلم ہے اس کی جو کنٹمپریری انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے، اس وقت یہ کہاں موجود ہے؟ چونکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ان کا تناسب ایک انسان کی نسبت 1000 ہوگا۔ اگر اس وقت 7 ارب انسان ہے تو 7,000 ارب یہ موجود ہوں گے کہیں پہ زمین پر، تو یہ ہو نہیں سکتے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہی دس از دا پرابلم۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک عصری توجیہ کی طرف جانا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، یہ میں بتاؤں گا اینڈ پہ میں کس کی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے ارض اور سما کا لفظ استعمال کیا، یہ بڑی غور طلب بات ہے
اور یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ آپ کے چینل سے یہ چیز جا رہی ہے، یاجوج ماجوج کی کنٹمپریری انٹرپریٹیشن۔ اچھا، اس پر قرآن مجید نے ارض کا لفظ استعمال کیا۔ ارض کا اطلاق صرف اس پلانٹ ارتھ پر نہیں ہوتا، قرآن نے کہا 7 آسمان ہے اور اس کے مثل زمینیں، اور پھر قرآن میں ارض ہر نچلی چیز اور سما ہر بلند چیز کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو لہٰذا ارض میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پلانٹ ارتھ ہے، لیکن علاوہ اس کے بہت کچھ ارض ہے۔ 7 تو اللہ نے کہہ دیا نا، اب وہ 7 کتنی ہیں، وہ گلیکسیز ہیں، وہ ملکی ویز ہیں، وہ جو کچھ ہے وہ آسمانوں سے نیچے، بلیک ہول ہے، وائٹ ہول ہے، وہ سب کچھ اس کے نیچے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں نشین رکھیے کہ یہ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین غیر معمولی صلاحیتوں کے آدمی تھے، ٹھیک ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کے آدمی تھے، اور قرآن نے کہا کہ وہ مشرق سے مغرب میں پہنچ گئے فتوحات کرتے ہوئے۔ تو بتائیے آج سے کئی 100,000 سال پہلے گھوڑے پر مشرق سے مغرب میں جانا اور فتوحات کرنا، درمیان میں سینکڑوں، درمیان میں 20 سمندر اور دریا ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک عام انسان اور ایک عام بادشاہ سے بڑھ کے بھی قوتیں تھیں۔ ابھی آپ تصور کو کانسٹیٹیوٹ میں کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ماضی کی اسلامی روایت میں حضرت ابراہیم کا براق پر سفر کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سفر کرنا، یہ ثابت شدہ ہے۔ تو کچھ بعید نہیں کہ یہ جو سفر ہیں، یہ اس میں حضرت ذوالقرنین کو بھی ایسے کوئی پریولیج اللہ کی طرف سے حاصل ہو چکا ہو۔ پھر اس کے بعد ہم احادیث صحیحہ کے ذریعے یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو جنات تھے وہ آسمانوں پر جاتے تھے اور ملائکہ کی وہ خبریں سنتے تھے اور نیچے لا کے نجومیوں کو بتاتے تھے، اور نجومی وہ انسانوں کو بتاتے تھے، انسانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ یوں وہ انسان سمجھتے تھے کہ یہ نجومی تو خدائی میں شراکت دار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضاؤں میں سفر کا یہ تسلسل ماضی کی اسلامی روایت کے اندر رہا ہے۔ بالکل صحیح، ذرا غور طلب ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے، یہ جو یاجوج ماجوج تھے، یہ تو میں نے حضرت ذوالقرنین کا آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی ہونا بیان کیا۔ اب یاجوج ماجوج کے بارے میں ذہن میں رکھیے، یہ بھی غیر معمولی انسان ہیں، یعنی ان کے اندر انسان اور جنات کی صفات شامل ہیں۔ انسان میں عقل غالب ہے، جسم کمزور ہے، جنات میں عقل مناسب ہے اور جسم مضبوط ہے، وہ طاقت۔ اوکے، وائس ورسا۔ ہاں، تو ان کے اندر یہ موجود ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ یہ بلندیوں سے نیچے اتریں گے۔ تو بلندی سے اترنا اب ظاہر ہے، زمین ارض سے اونچی کوئی چیز ہوگی تو نیچے اترنا ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلینٹس، دیگر پلینٹس پر آباد کاریوں کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ایلان مسک کی طرف سے، اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں اب بالکل، اب اس کے لیے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ایلین کا ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں ملا جلا کے ہمارا ذہن اس طرف نہیں لے جاتی کہ اس زمین پر تو پاسبل ہی نہیں ہے، سائنٹیفکلی اتنی بڑی تعداد دوبارہ موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی ہمیں ایک ایسی توجیہ کرنی ہے۔ اب مستشرقین نے کیا کیا، اورینٹلسٹ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اس تصور کو لیا اور مذاق بنا دیا، یہ دیکھیں یہ کیسا اسلامی عقیدہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا اہل علم پر لازم ہے کیسی توجیہ کریں، تو لہٰذا ارض چونکہ وسیع تر مفہوم میں ہے، تو یہ جو ہوں گے یہ پلینٹ ارض یعنی زمین کے علاوہ کسی اور زمین پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بھی ایجادات کا سلسلہ تو جاری ہے، ابھی تو مریخ پر بھی ہم پوری طرح سے نہیں پہنچ سکے۔ جب پہنچیں گے تو عین ممکن ہے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ پھر احادیث کے اندر موجود ہے، اب آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں کہ جب ایک سیارے سے دوسرے سیارے میں داخل ہوتے ہیں راکٹس، تو سب سے بڑی جو ان کے باہر ایک دیوار ہے وہ سب سے بڑی، ورنہ خلا میں سفر کرنا تو کوئی آج کے سائنسی دور میں مشکل نہیں، تو وہ دیوار جو ہوتی ہے اس کو کراس کرنا مشکل ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے کہ ان کی دیوار کو وہ کھرچتے ہیں، اور جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صبح آ کے کریں گے، اور اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو وہ واپس اس سے بھی مضبوط ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی گیسوں اور جو یہ سارے نائٹروجن، آکسیجن، یہ جو سائنٹیفک پروسیس ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے سارا کا سارا۔ سمجھائیے ساری بات۔ تو اب لہٰذا ہم اب اس نتیجے پر یہ پہنچیں گے کہ، اور پھر لوہے کی دیوار، پھر قرآن کہتا ہے اس میں تانبا ڈالا ہوا، یہ سارا سائنٹیفک پروسیس ہے۔ تو لہٰذا ان پوری بحث کے نتیجے میں ہم یہ سمجھے کہ جو متشابہات اور غیر قطعیات ہیں، اہل علم کا حق ہے کہ وہ اس میں عصری توجیہ دیں جس سے قرآنی موقف کا بھی ڈیفنس ہو اور کوئی کراس آرگومنٹ بھی نہ ہو۔ تو اب اس نتیجے پر ہم یہ پہنچے کہ جو یاجوج ماجوج ہے وہ عقیدہ حق ہے، چونکہ قرآن اور سنت میں آیا، یہ اس زمین کے علاوہ کسی اور پلینٹ پر موجود ہیں، اور موجود ہونا ماضی کے کرائن سے بھی ثابت ہے، کیونکہ ماضی میں انبیاء
اور غیر معمولی شخصیات کو یہ تصرفات حاصل رہے، جیسا کہ میں نے مثالیں دے دی، اور ان کا پھر بلندی سے اترنا، پھر ان کا اس دیوار کو کھرچنا، یہ ساری چیزیں، اور یہ عین ممکن ہے یہ جو دیوار کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیوار کو کھرچتے ہیں اور نہیں، تو یہ ٹیکنالوجی کی دریافت تو ہم اپنی لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنی لگے ہوئے ہیں نیچے آنے کے لیے، جس طرح ہم جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو کچھ پردے ہیں جس طرح اوزون لیئر ہم کہہ رہے ہیں، یہ یہ سب اور وہ یہ دنیا میں دروازے آنا ہیں، چاہتے ہیں۔ دروازے ہیں، یہ دروازے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم مریخ پر جانا چاہتے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ مریخ پر موجود مخلوق زمین پر آنا چاہتی ہو؟ آپ دیکھیں نا، دوسری بہت دنیا کا شکریہ علی دروازہ۔ وقار یہ قادری تصور صاحب، جو آپ ہے، کے بس میں وقت بتا دوں، یہ تصور کے لیے یہ کتاب ہے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب کی، یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے اس پر، اوکے، اس کو ضرور پڑھیے۔ یہ پورے عرضی سے انسانی ہجرت اور یاجوج ماجوج، اس میں جو قرآنی تصورات ہیں ان کو سائنٹیفک کانسیپٹ کے ساتھ تطبیق دے کے بڑی شاندار۔ اسی کتاب سے ہم مزید رہنمائی بھی لیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ہم جو دروازے ہیں ان سے متعلق مزید بات بھی کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ علی وقار قادری صاحب، آپ کے وقت کا۔